اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ البقرہ آیت نمبر 178۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم القصاص فی القتلی الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی۔ یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو کتب علیکم القصاص فی القتلی، تم پر فرض کر دیا گیا ہے قصاص کو۔ علیکم قصاص فی القتلی، تم پر قصاص فرض کر دیا گیا۔ قصاص کیا؟ قتل کے بدلے قتل، خون کے بدلے خون، اسے قصاص کہا گیا ہے۔ الحر آزاد، بالحر آزاد کے بدلے، والعبد اور غلام، بالعبد غلام کے بدلے، والانثی اور عورت، بالانثی عورت کے بدلے۔ الحر بالحر والعبد بالعبد والانثی بالانثی، آزاد کے بدلے آزاد قتل، غلام کے بدلے غلام قتل، عورت کے بدلے عورت قتل۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان۔ فمن، پس جسے عفیہ معاف کیا جائے، لہو اس کے لیے، من سے، اخیہ اس کا بھائی، شیء کچھ، فاتباع تو پیروی کرنا، بالمعروف مطابق دستور، اور اداء اور ادا کرنا، الیہ اسے، باحسان اچھے طریقے سے۔ فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، پس جسے اس کے بھائی کی طرف سے معاف کیا جائے، بھائی کہنے مقتول کو، تو دستور کے مطابق اس کی پیروی کی جائے اور اچھے طریقے سے ادا کیا جائے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم۔ ذالک یہ، تخفیف آسانی ہے، من ربکم تمہارے رب سے، ورحمۃ اور رحمت ہے۔ فمن اعتدی پس جو زیادتی کرے گا، بعد ذالک اس، فلہ تو اس کے لیے، عذاب علیم دردناک عذاب ہے۔ ذالک تخفیف من ربکم ورحمۃ فمن اعتدی بعد ذالک فلہ عذاب علیم، یہ فیصلہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آسانی اور رحمت ہے، پس جس نے زیادتی کی اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ سورۃ البقرہ کی 178 آیت میں ان لوگوں کا ذکر ہے جو قبیلہ تھا بنو خزرج اور بنو اوس، نہایت جاہلانہ قبیلے تھے۔ وہ کیا کرتے تھے کہ اگر ان قبیلے میں سے ایک بندہ قتل کرتا تھا تو دوسرے قبیلے کے 2 بندے قتل کیے جاتے تھے۔ آزاد کہتے ہیں، آزاد غلام، ایک غلام ہوتا ہے ایک آزاد ہوتا ہے۔ آزاد قتل کرتا تھا تو دوسرے قبیلے کے غلام قتل کیے جاتے تھے۔ عورت اس قبیلے کی قتل کرتی تھی تو دوسرے قبیلے کے مرد قتل کر دیے جاتے تھے۔ پھر یہ آیت نازل ہوئی کہ اے ایمان والوں، تم پر فرض کر دیا گیا خون کا بدلہ خون، قتل کا بدلہ قتل، یعنی کہ کوئی آزاد قتل کرے گا اس کے بدلے آزاد ہی قتل کیا جائے گا، غلام قتل کرے گا تو اس کے بدلے غلام ہی قتل کیا جائے گا، اور اگر عورت قتل کرے گی تو اس کے بدلے عورت ہی قتل کی جائے گی۔ پس جس کے بھائی سے مراد ہے مقتول، فرض کریں کہ اگر یہ جو مقتول ہے نا، اس کو پورا حق حاصل ہے، مقتول کو پورا حق حاصل ہے کہ وہ معاوضے کے ساتھ معاف کرے یا بلا معاوضہ دستور کے مطابق معاف کرے، یہ اس پہ پورا حق حاصل ہے، اس کی مرضی ہے، اس کو اجازت دے دی گئی ہے کہ بھئی وہ کس طرح معاف کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ جو بھی کرے گا دستور کے مطابق کرے اور اچھے طریقے سے انجام دے، اس بات کو اچھے طریقے سے انجام دے، وہ کیا چاہتا ہے، یہ اس کا پورا حق ہے مقتول کا۔ اب اس بات کی طرف کہا گیا ہے کہ یہ تمہارے رب کی طرف سے بڑی آسانی رحمت ہے، یہ جو تمہارا فیصلہ ہے نا، یہ جو قصاص فرض کیا گیا، پھر مقتول کا کام ہے کہ جو مقتول کو حق حاصل ہے جو مرضی کرے وہ، تو یہ اس میں بارے میں اس آیت میں بتا رہے ہیں کہ تمہاری رب کی طرف سے بڑی آسانی اور رحمت ہے، لیکن اس کے باوجود جس نے ہماری باتوں کو جھٹلایا، زیادتی کی، تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون۔ وَلَكُمْ اور تمہارے لیے، فی میں، القصاص قصاص میں، حیاتٌ زندگی، یا اولی الالباب اے عقل سمجھ رکھنے والوں، لعلکم تتقون تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَیَاتٌ یا اولی الالباب لعلکم تتقون، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ قصاص کسے کہا گیا؟ وہی قتل کا بدلہ قتل، خون کے بدلہ خون، اسی میں تمہاری زندگی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ پہلے جو بندہ قتل کرتا تھا نا، اسے پتا تھا میرے قبیلے سے آئیں گے، کسی کو کمزور کو مار کے چلا جائیں گے، اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن جب یہ فیصلہ ہوا کہ قتل کا جو قتل کرے گا اسی کو قتل کیا جائے گا،
جو خون کرے گا اسی کا خون بہایا جائے گا. تو پھر لوگ ڈرنا شروع ہو گئے کہ بھئی آج ہم مار کے جائیں گے، شام کو ہمارا فیصلہ آ جانا ہے، ہمیں بھی اسی طرح مار دیا جانا ہے. تو یہ خون بہا کا سلسلہ تھمنے لگ گیا. تو اب اس بارے میں بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے قصاص میں، سچ میں تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. اے عقل سمجھ رکھنے والوں، بات مانو اور اس پرہیزگار بن جاؤ. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیران الوصیۃ للوالدین. کتب علیکم فرض کیا گیا ہے تم پر، اذا جب، حضر آئے، احدکم الموت تمہاری موت کا کوئی پیغام یا کوئی اثاثہ نظر آئے تمہیں، یا کوئی ابہام ہو. ان ترک خیرا اگر چھوڑا ہے تم نے کوئی مال، للوصیۃ للوالدین تو وصیت ہے ماں باپ کے لیے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین. مسلمانوں، تم پر فرض کر دیا گیا ہے جب تمہیں موت کا کوئی ابہام آئے، کوئی نشان نظر آئے موت کا، یا تمہیں پتہ چل جائے بس اب میرے گنتی کے دن رہ گئے ہیں، تو جو تمہارے پاس مال ہے نا، تم نے چھوڑا ہے، تمہارے پاس کچھ بھی ہے، وصیت بناؤ، اس کی وصیت بناؤ اپنے والدین کے لیے. سب سے پہلے والدین کا، پھر آگے یہ آیت چلے گی. یہ آیت اس وقت آئی جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ شدید علیل تھے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا، یا رسول اللہ میری یہ اعتماد داری تو کرنے آئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا محسوس کرتے ہو تم؟ حضرت سعد بن ابی وقاص بولے، مجھے حضور محسوس ہوتا ہے کہ بس اب میرے پاس زیادہ وقت نہیں ہے، میں چند ہی دن رہ گئے ہیں، میں اب خالق حقیقی سے جا ملوں گا جلد از جلد، مجھے آثار نظر آنے لگ گئے ہیں. حضور پاک بولے، تو سعد پھر تمہارے پاس کوئی مال ہے؟ جو مال ہے تمہارے پاس اس کا وصیت بناؤ، فوراً اس کی وصیت بناؤ اور اپنے ماں باپ کے لیے لکھو سب سے پہلے. تو یہ آیت اس وقت نازل ہوئی. آگے پھر پڑھیں گے انشاءاللہ. صدق اللہ العظیم.